ایک کمزور اور بیوقوف عورت ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ واقعی میں کمزور اور بیوقوف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمزور شخصیت کی مالک ہیں۔ آپ اندرونی طور پر کمزور ہیں، اس لیے لوگ آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں جو ٹاپک ہے میرا، میں اس سے ریلیٹڈ آج بات کروں گی۔ تو کوئی بھی کسی بھی معاملے میں اس چیز کو آپ نیگیٹو نہیں لینا، کیونکہ یہ ایک ٹاپک ہے اور میں اس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں۔ میں کسی ایک خاص شخصیت کے بارے میں بات نہیں کر رہی۔ میں تمام بہنوں کے ساتھ مخاطب ہوں اور تمام بہنوں کی غلطیاں، بیوقوفیاں اور کمزوریاں ان کو آج بتاؤں گی۔ سو اسٹے کنیکٹڈ۔ تو ولاگ کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتی ہوں اپنے ولاگ کا آغاز۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جی معذرت چاہتی ہوں کہ میری کوئی نہ کوئی چھٹی آ جاتی ہے بیچ میں، بچوں کے پیپر اور ان کے پڑھانے لکھانے، اور میری ہیلپر بھی چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے نا میرا جو ذمہ داری وہ زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے میں ایک آدھ دن چھٹی مار لیتی ہوں۔ یہاں پہ آپ ڈیلی روٹین میری دیکھیں گے، اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ اور جی یہاں پہ میں پالک صاف کر رہی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں گھر کا جو جھاڑو پوچھا ہے، کلیننگ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج میں بنا رہی ہوں لوبیا اور وائٹ چاول، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے 8 ایسی چیزیں جو عورت کو کمزور بیوقوف شخصیت کی مالک بنا دیتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 از بلا وجہ معافی مانگنا۔ اگر تو انسان کی غلطی ہو تو اس کو غلطی مان لینا چاہیے اور غلطی کو ایکسیپٹ کر کے دوبارہ غلطی نہ کرنے کا پرومس کرنا چاہیے۔ لیکن غلطی اگر آپ کی ہے ہی نہیں تو آپ اس وجہ سے معافی مانگنا شروع کر دیں کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو، یا کسی کو کچھ برا نہ لگے، یا بدمزگی پیدا نہ ہو، یا آپ کا جو فیملی ریلیشن شپ ہے آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ یا گھر والے دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو وہ ریلیشن شپ اچھا اور اسی طرح برقرار رہے۔ اس لیے آپ دوسروں کی غلطیوں کو اپنے سر لے کر معافی مانگنا بہتر سمجھتی ہیں۔ ایک باشعور اور سمجھدار خاتون ایسے ہی کرتی ہے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی غلطی ہم خواتین کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کے سامنے بلا وجہ اپنے آپ کو جھکا کر اپنی عزت ان کی نظر میں گرا دیتے ہیں، اپنے آپ کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں۔ اس کے دور رس نتائج کیا نکلتے ہیں؟ سامنے والا آپ کو کمزور اور بیوقوف سمجھتا ہے اور آپ کو غلط استعمال کرتا ہے۔ اس کی نظر میں آپ کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ آپ ایک ایسے انسان ہیں جس کو جو کچھ بھی بول دیا جائے، آخرکار اس نے اپنی غلطی کو، چاہے اس کی غلطی نہ بھی ہو، ایکسیپٹ کر لینا ہے اور معافی مانگ لینا ہے۔ تو لوگ آپ کو کمزور سمجھ کر، بیوقوف سمجھ کر استعمال کرتے ہیں اور خواہ مخواہ کا روب آپ پر چھاڑتے ہیں۔ دیکھیں، اگر غلطی آپ کی ہے تو لازم و ملزوم ہے کہ آپ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر کے طریقے تمیز کے دائرے کے اندر معافی مانگیں۔ لیکن اگر غلطی سامنے والی کی ہے تو آرگومنٹ زیادہ نہ کریں، لیکن پرخلوص طریقے سے اگلے کو یہ ریئلائز ضرور کروائیں کہ غلطی اس کی ہے، اسی لیے اس کو ہی اپولوجائز یا معافی مانگنی پڑے گی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگلے کو میسج یہ جائے گا کہ جس بندی یا بندے سے میں مخاطب ہوں وہ تو اپنا ڈیفینڈ کرنا جانتا ہے یا جانتی ہے۔ اگر اس سے میں بات کروں گا یا میں کروں گی تو سامنے والی جو بھی ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گی، تکرار کرے گی، یا غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، یا میرے سامنے نہیں جھکے گی، تو یہاں تو ہماری دال گلنے والی نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں وہ کرنے سے باز رہے گا۔ سو میری بہنوں، جہاں بھی رہو خوش رہو اور سر اٹھا کے جیو، اپنے آپ کو کسی کی نظروں میں کبھی نہ گراؤ۔ پوائنٹ نمبر 2 از ناپسندیدگی کا ڈر ہونا۔ دیکھیں، بہت سی خواتین ایسے ہوتی ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے میں نے یہ ڈریس پہنا ہے، یا میں نے یہ چیز پہنی ہے، یا میں نے یہ جوتا پہنا ہے، چپل پہنا ہے، میں نے یہ دوپٹہ پہنا ہے، یا ایسا ڈریس میں نے کنٹراسٹ کیا ہے، تو پتہ نہیں سامنے والے کو اچھا لگے گا نہیں لگے گا، وہ مجھے ناپسند نہ کریں، یا مجھ پر یہ کرٹیسائز نہ کریں کہ یہ کیسا پارٹی ویئر یا کیسا ڈریس پہن کے آئی ہو، یا یہ تمہیں طریقہ نہیں ہے اس طرح کا ڈریس کہاں پہنا جاتا ہے، یا تم ایٹیکیٹس کو نہیں جانتی کہ کہاں کیسے بیٹھا جاتا ہے، کہاں کیسے بات کی جاتی ہے۔ یہ ساری اسمپشنز ہیں۔ ہم کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے ہی اپنے دماغ میں ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کر کے پکاتے رہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہمیشہ چیز یاد رکھیں کہ جو چیز آپ سوچتے رہیں گے وہ وہی ہوگی، کیونکہ لاشعور میں وہ چیز آپ کے بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کو کمزور اور بیوقوف بنا رہی ہوتی ہے۔
देखिए, सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं, हर पर्सन को, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे सामने वाले हैं, उनको कोई ना कोई पसंद करता होगा और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उनको नापसंद करते होंगे। अगर 100 लोग आपको पसंद करते हैं और 10 लोग आपको नहीं पसंद करते, तो हम उन 90 लोगों को इम्पोर्टेंस देंगे, उनकी पसंद नापसंद को, या उन चीज़ों को ख्याल रखेंगे जो वो हमसे चाहते हैं, बजाय इसके कि हम उन 10 लोगों के पीछे भागते रहें और उनकी मिन्नतें करते रहें कि हमें वो अच्छा समझें या फिर उनके इशारों पर हम नाचें। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दूसरों की परवाह किए बगैर अपनी ज़िंदगी को स्मूथ जिएं, अपने राइट लेफ़्ट, दाएं बाएं, आगे पीछे ना देखें, अपने मकसद पर, अपने जो मंजिल है उस पर फोकस करें और चलते जाएं। पॉइंट नंबर 3 इज़ खुद मुख्तार होना, माली तौर पर खुद मुख्तार होना। देखें, जो मौजूदा हालात और दौर चल रहा है उसमें अगर देखा जाए तो आजकल हर चीज़ ऑनलाइन बाय की जाती है। कोई भी काम जो है आप घर बैठे कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप मंगवा सकते हैं, कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें करने के लिए हमारे पास पैसे का होना ज़रूरी है। माली तौर पर अगर हम किसी पर इन्हिसार करेंगे, डिपेंड करेंगे, तो हम बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ से महरूम रह जाएंगे। ये बात सच है कि औरत की कमाई में कभी भी बरकत नहीं होती, लेकिन हर औरत की ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ कहीं ना कहीं खड़ी हो ताकि वो भी उसका हाथ बटा सके। इतना ही नहीं, अगर एक औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो वो अपना बोझ उठाने के साथ साथ घर की बहुत सी जिम्मेदारियों को निपटा लेती है। वो इस चीज़ के इंतज़ार में नहीं रहती कि मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ये काम करूँगी, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं वो काम करूँगी। यहाँ इज़्ज़त और अना, इस चीज़ का कोई भी इशू ना है और ना होना चाहिए। मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और दोनों को साथ साथ चलना होता है। कभी भी एक पहिया आगे और एक पीछे नहीं चल सकता, ये तो है ही नामुमकिन। तो मेरी बहनों, आज के दौर में अपने हाथ पैर हिलाओ जुलाओ और मेहनत करना सीखो। आज के दौर में कोई ये नहीं कह सकता हमें काम मिलता नहीं है, या कोई हमें सपोर्ट नहीं करता, या हम क्या काम करें, हमारे पास तो टाइम नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है। ये सब बहाने हैं। हम अगर कुछ करना चाहें तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी पावर दी है कि हम अपने ज़हन से नई चीज़ हासिल कर सकते हैं या नई से नई चीज़ निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज़ इनकार ना कर पाना। ये हम ख़वातीन की सबसे गंदी आदत है। देखें, जहाँ इनकार करना हो तो वहाँ इनकार करना लाजमी हो जाता है। अगर हम ये इनकार वाली आदत नहीं डालेंगे तो हम अपने आप को कमज़ोर कर देंगे। हर बात में हम दूसरों की सुने लेकिन अपनी कोई राय ना दें, ये बहुत ही गलत है। हमें अपने हक़ के लिए बोलना चाहिए और स्ट्रगल करते रहना चाहिए। हर बात में अगले पर डिपेंड करना या फिर हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहना, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। इस तरह आप अपनी ज़िंदगी को टाइम नहीं दे सकते, ना आपकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ होती है। आप गेंद की तरह कभी इधर तो कभी उधर मूव करते रहते हैं। बेशक इंसान को दूसरों के काम आना चाहिए, लेकिन हर वक्त हाँ हाँ और जी जी करते रहना हमारे लिए नुकसानदेह है। हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते रहे या दूसरों के हाथों में खेलते रहे तो दूसरा तो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर लेगा और स्ट्रगल करके आगे निकल जाएगा, और हम जहाँ हैं वहीं खड़े रह जाएंगे। तो बेहतर यही है, जब किसी का कोई भी काम हो, अपने काम को प्रायोरिटी पहले दें, फिर दूसरे का काम बेशक करें, फ़ी सबीलिल्लाह। पॉइंट नंबर 5, अपने जज्बात को छुपाना। हमारे माशरे में ख़वातीन अपनी तकालीफ़ का, अपने दर्द का, अपनी साथ गुज़री हुई चीज़ों का इजहार नहीं कर पाती, हालात की वजह से भी और माहौल की वजह से भी, कि हालात इजाज़त नहीं देते और माहौल वो गवारा नहीं करती कि उनकी वजह से ख़राब हो जाए। घर के माहौल को बेहतर बनाने के चक्कर में वो अपनी कुर्बानी देती जाती हैं और अंजाम ये होता है कि आखिर में सब कुछ एंड पर होता है। जबकि हर कोई जानता है स्ट्रेस लेना या कोई भी टेंशन लेना बड़ी से बड़ी बीमारियों को दावत देता है, क्योंकि ये स्ट्रेस और ये टेंशन लेना आपको अंदर से खोखला कर देते हैं। इसके रिज़ल्ट में आप बीपी के पेशेंट बन जाते हैं या शुगर आपको आ घेरती है। वो एक ऐसा नासूर है जो ना कभी ठीक होता है और ना कभी ठीक हो सकता है। स्ट्रेस और टेंशन की वजह से आप घर के तमाम काम
چڑچڑے ہو کے کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے سارے فیصلے غلط کر لیتے ہیں۔ اس لیے سٹیپ اٹھائیے، قدم بڑھائیے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تاکہ آپ ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی تو ان کو بھی پاور محسوس ہوگی۔ آپ نے ایکشن لینا ہے، آپ نے اظہار کرنا ہے اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا۔ پوائنٹ نمبر 6، خود کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ کمزور خواتین جو ہوتی ہیں وہ جوں کی توں جہاں کھڑی ہیں وہیں کھڑی رہتی ہیں، زندگی میں اچیو کرنے کی کچھ بھی کوشش نہیں کرتی، ترقی کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس بنیاد پر کہ نئی سی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس بزی مصروف ترین زندگی میں یاد رکھتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ خود کو بدلیں گے ہی نہیں، آپ لکیر کے فقیر ہی رہیں گے تو لوگ آپ کو کہاں سے پسند کریں گے، کہاں سے آپ کو امپورٹنس دیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وقت نہیں گیا میری بہنوں، آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے تاکہ آپ ایک کامیاب عورت بن سکیں۔ پوائنٹ نمبر 7، اپنے فیصلوں کے لیے دوسروں پر انحصار کرنا۔ ہم خواتین اپنے سے جڑے رشتوں پر اتنا اعتماد اور بھروسہ کرتی ہیں کہ اپنی زندگی کے امپورٹنٹ سے امپورٹنٹ ترین جو فیصلے ہوتے ہیں دوسروں کے حوالے کر دیتی ہیں۔ دیکھیں، ماں باپ، بہن بھائی، یہ سب ایسے رشتے ہیں کہ ان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مشورہ لینا تو ضرور ہے، لیکن بھروسہ کرنا تو ہمارا دین بھی اجازت نہیں دیتا۔ دین اور شریعت میں کیا ہے، جب ہم اپنی زندگی کے کوئی امپورٹنٹ فیصلے کرتے ہیں جو کہ ہماری زندگی سے، ہمارے دکھ سکھ سے، ہماری سانسوں سے، ہمارے وقت سے جڑے ہیں، ان کا فیصلہ کرنے کا سب سے پہلا حق ہمیں ہے۔ اس کے بعد ہم سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے مشورہ لینا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ تو اپنے سے جڑے لوگوں سے مشورہ لیجئے، بڑوں کو عزت دیجئے، لیکن اپنا فیصلہ خود کریں۔ پوائنٹ نمبر 8 از دوسروں سے توجہ مانگنا۔ دیکھیے، جہاں بھی ہم کہیں جاتے ہیں، شادی میں جاتے ہیں، پارٹی میں جاتے ہیں، کسی کے گھر بھی ہم چلے جاتے ہیں، اگر سامنے والا ہمیں ویلیو نہیں دیتا تو ہمیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہمیت دلوائیں۔ اگلے کو کوشش کریں یا بار بار اس سے بات کرنے کی کوشش کریں یا انٹرپشن کریں یا اس کے پاس بیٹھیں یا اس طرح کی حرکات کریں کہ اگلا مجھے توجہ دے، تو ایسی حرکت بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو اگلا عزت نہیں دے رہا تو آپ کو ایک سائڈ پہ ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ اس طرح بیٹھے رہیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر کی باتیں کرنے کی کوشش کریں گے تو اگلا آپ کی کبھی بھی عزت نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ آپ کو کمزور اور بے وقوف ہی سمجھے گا، اور آپ کو یہی رشتہ دار جو ہوتے ہیں نا آخر میں استعمال کرتے ہیں۔ آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، امید کرتی ہوں آج کے ولاگ سے آپ نے کچھ نہ کچھ لرن کیا ہو، کمی بیشی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اور جی، اگر آپ باصلاحیت اور کامیاب عورت بننا چاہتی ہیں تو ان چیزوں پر لازمی عمل کریں، اور کن چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے اس سے لازمی طور پر پرہیز کریں۔ آپ کی زندگی انشاءاللہ تعالی بہت اچھی ہو جائے گی۔ کامیاب اور کامران زندگی گزارنے کے یہی اصول ہوتے ہیں، لیکن رب کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، انشاءاللہ منزل بہت آسان ہوگی۔ اللہ حافظ۔